السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان وقت ضائع مت کیجیے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں، اور نفسانیوں برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتیں اور سلامتی ہو۔ حمد و ثنا کے بعد، اے مسلمانوں، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تقوی الہی راہ ہدایت ہے اور اس کی مخالفت بدبختی کا راستہ ہے۔ اے مسلمانوں، وقت اخروی ترقی و خوشحالی یا ابدی بدبختی اور بربادی کا لمحہ ہے۔ وقت کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات کی قسم اٹھائی، بلکہ اس سے بڑھ کر لیل و نہار پر مشتمل پورے زمانے کی قسم اٹھائی اور فرمایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ چمک اٹھے۔ دن اور رات کے آنے جانے میں متقین کے لیے وعظ اور نصیحت ہے۔ اسی لیے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو بار بار ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا، ان لوگوں کے لیے جو اس سے سبق حاصل کریں یا شکر گزار بننا چاہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اللہ کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے کچھ اعمال بیان کرتے ہوئے فرمایا آپ انہیں رکوع سجود کرتے ہوئے اور اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کی تلاش کرتے ہوئے دیکھو گے۔ کثرت سجدہ کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان موجود ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی ہوئی نصیحتوں میں سے ایک یہ ہے کہ دن کے وقت اللہ کی کچھ عبادات ہیں جو رات کو قبول نہیں ہوتی، اور کچھ عبادات رات کی ہیں جو دن کو قبول نہیں ہوتی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس دن سے زیادہ مجھے کسی دن پر افسوس نہیں ہوا کہ جس دن سورج غروب ہونے سے میری عمر تو کم ہو گئی، لیکن اس میں اپنا عمل زیادہ نہ کر سکا۔ سلف رحمہ اللہ اپنی عمر کے لمحات کو غنیمت سمجھتے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی زندگی رضا الہی کا باعث بننے والے اعمال سے بھر دی۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو پایا جو تمہارے درہم اور دینار کی نسبت اپنے اوقات کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک اس سے 4 سوال نہ کیے جائیں۔ انہی میں سے ایک سوال یہ ہے کہ عمر کہاں گزاری، رواہ الترمذی۔ نیک اعمال کے ساتھ لمبی عمر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین وہ ہے جس کی عمر لمبی اور عمل اچھے ہوں، رواہ ترمذی۔ زندگی محدود ہے، ایک دن گزر جانے سے عمر ایک دن کم ہو جاتی ہے، اور زندگی کا کچھ حصہ گزرنا مکمل زندگی ختم ہونے کی علامت ہے۔ انسان نے جس وقت سے اس دنیا میں قدم رکھا اسی وقت سے اللہ کی طرف چلتا جا رہا ہے، اور یہ سفر اس کی مقررہ زندگی تک جاری رہے گا۔ وہی شخص کامیاب و کامران ہے جس نے نفع بخش اعمال کیے، اور خسارے میں وہی ہے جو کاہلی کا شکار رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتوں کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے کا شکار ہیں، صحت اور فراغت، رواہ البخاری۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں
وقت کا ضیاع موت سے بھی بدتر ہے، کیونکہ وقت کا ضیاع اللہ اور آخرت سے دور کر دیتا ہے، جبکہ موت صرف دنیا اور اہل دنیا سے دور کرتی ہے۔ جو شخص وقت ضائع کر بیٹھے اسے ضائع شدہ ہر لمحے پر افسوس ہوگا، اور جس نے ایک دن بھی حقوق کی ادائیگی، فرائض کی تکمیل، تعلیم و تعلم کے بغیر گزارا تو گویا اس دن اس نے نافرمانی کی اور زندگی کا ایک دن ضائع کر دیا۔ عقل مند وہی ہے جو اپنے اوقات رضائے الہی میں صرف کرتا ہے اور ایک کام ختم ہونے پر دوسرا کام شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، لہذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی امور اور تعلقات سے فراغت کے بعد اللہ کی عبادت کے لیے چستی، ذہنی توجہ، خالص نیت و رغبت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ سب سے بڑی عبادت کے لیے اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اسلام کے تمام ارکان کو مکمل طور پر ادا کریں۔ حفظ قرآن، قرآن کی دہرائی اور تدبر قرآن کے لیے وقت صرف کرنا بہترین عمل ہے، جو درجات کی بلندی کا باعث بھی بنتا ہے، کیونکہ یہ عمل قیمتی خزانہ اور نفع بخش تجارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت کوئی مسجد میں جا کر علم حاصل کیوں نہیں کرتا، یا 2 آیات ہی قرآن کی سیکھ لے یا پڑھ لے جو 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 3 آیات 3 سے بہتر، اور 4 آیات 4 سے بہتر۔ جتنی آیات سیکھے اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ رواہ مسلم۔ حافظ قرآن صاحب شرف ہے، قاری قرآن صاحب عزت ہے۔ جو بھی قرآن کے قریب ہو عظیم بن جاتا ہے، اور جنت میں انسان کا مقام وہی ہوگا جہاں اس کی آخری آیت ختم ہوگی۔ فتنوں، شکوک و شبہات اور خواہشات کے دور میں قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنا نہایت ضروری اور لازمی ہے۔ درس قرآن و حدیث میں حاضر ہو کر شرعی علم حاصل کرنا، حدیث نبوی اور علوم شریعہ میں لکھے گئے مختصر متن یاد کرنا مسلمان کے لیے بلندی کا باعث ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور اہل علم کے درجات بلند فرماتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں افضل ترین نفلی عبادت تعلیم و تعلم ہے۔ علم ہی کی وجہ سے انسان کی نیک نامی باقی رہتی ہے، چاہے خود وہ زندہ ہو یا نہ ہو۔ دین کی حکمت کے ساتھ نشر و اشاعت انبیاء صالحین کا شیوا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے آپ کہہ دیں میرا یہی راستہ ہے، میں اور میرے پیروکار علی وجہ البصیرت اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ دین کی نشر و اشاعت خیر و برکات کا باعث ہے، کیونکہ اگر ایک آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی وہ بہتر ہے۔ متفق علیہ۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اطاعت، ان کا ساتھ دینا سعادت مندی، ان کا قرب و انس اور محبت اور کامیابی ہے۔ ان کا قرب، انس و محبت اور کامیابی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہم نے اسے بنایا اور اس نے مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں جب کوئی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے وہ منکسر المزاج اور خوشحال ہوگا۔ ذہین فطین اولاد والدین کے ساتھ اچھے سلوک اور انہیں خوش رکھنے کے لیے غنیمت سمجھتی ہے۔ والدین کو اپنی اولاد کے دیندار ہونے پر خوشی محسوس ہوتی ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں بھی شامل ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بھی شامل ہے کہ والدین کے دوست احباب سے ملاقات اور والدین کی وفات کے بعد ان کی عزت اور احترام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ والد کے دوستوں کے ساتھ تعلق کام میں رکھے جائیں۔ رواہ مسلم۔ صلہ رحمی، رضا الہی، عمر میں درازی، مال میں اضافہ، وقت میں برکت، آپس میں الفت، حسن اخلاق اور حسن مروت کا باعث ہے۔ فرمان نبوی ہے
جو شخص اپنے رزق و عمر میں فراخی اور درازی کا خواہش مند ہے وہ صلہ رحمی کرے۔ متفق علیہ۔ اہل علم اور نیک لوگوں سے ملاقات نفس کو مہذب بناتی ہے، اس سے خیالات بلند اور پختہ عزائم ملتے ہیں، اصلاح حال اور آخرت کی یاد ملتی ہے۔ اہل علم سے ملنے والے کو علم و معرفت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہی لوگ انبیاء کے وارث اور ہدایت کے داعی ہیں۔ اچھے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اہل جنت کی صفات میں سے ہے۔ فرمان الہی ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، نیکیوں کے لیے مقابلہ کرنے والوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں جب لوگوں کو اچھے کام کرتے دیکھو تو خود بھی ان سے بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ اچھے دوست احباب نیک کاموں کے لیے بہترین معاون ثابت ہوتے ہیں، یہی لوگ نیکی کی طرف لے جاتے اور برائی سے دور کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والے نور کے ایسے ممبروں پر ہوں گے کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پر رش کر اٹھیں گے۔ برے دوست اور احباب برائی کی دعوت دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، ان کی رفاقت سراسر حسرت و ندامت ہے۔ فرمان باری تعالی ہے اس دن ظالم اپنے ہاتھ پر کاٹتے ہوئے کہے گا کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر کسی کو جھانچنا ہے تو اس کے دوستوں کی طرف دیکھو، کیونکہ انسان اپنے جیسے دوستوں کو ہی دوست بناتا ہے۔ چینلز وغیرہ پر فتنوں سے بھرپور ویڈیوز مسلسل دیکھنے کی وجہ سے ناشکری اور دلوں کی سیاہی میں اضافہ ہوتا ہے، اسی لیے والدین کو چاہیے وہ اپنی اولاد کی تربیت اور مکمل رہنمائی کا اہتمام کریں۔ بیٹوں کے معاملے میں والد کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، جبکہ بیٹیوں کے بارے میں یہ ذمہ داری ماں کی بنتی ہے۔ ماں بیٹیوں کا مکمل خیال کرے، شرعی حجاب، عفت و پاک دامنی کا انہیں حکم دے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی تربیت کرو، کیونکہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تعلیم و تربیت میں کیا تم نے کردار ادا کیا، اور بیٹے سے پوچھا جائے گا کہ اس نے تمہارے ساتھ حسن سلوک اور فرما برداری کے لیے کیا کیا۔ اولاد اپنے والد کے ساتھ رہتے ہوئے بہت خوشی اور مسرت محسوس کرتی ہے، والد سے حسن خلق اور اچھی صفات حاصل کرتی ہے۔ ابن عقیل رحمہ اللہ کہتے ہیں دانشور انسان بیوی اور اپنے نفس کو پورا حق دیتا ہے، اگر بچوں کے ساتھ ہو تو بچہ بن کر کچھ دیر کے لیے سنجیدگی کو وہ چھوڑ دیتا ہے اور اپنے بچے کے ساتھ وہ کھیلتا ہے۔ بچوں کی اچھے کاموں کے لیے حوصلہ افزائی بھی اچھی تربیت میں شامل ہے۔ چنانچہ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں مجھے میرے والد صاحب نے کہا احادیث یاد کرو، جتنی احادیث یاد کرو گے تمہیں اتنے ہی درہم ملیں گے۔ ابراہیم کہتے ہیں ہم نے اسی طرح بہت ساری احادیث یاد کر لی۔ اگر والد اپنی اولاد سے غافل اور دور رہے تو یہ ان کی تربیت میں کمی کا باعث ہے۔ ایسی صورت میں برے لوگ ان تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، جس کی بنا پر والد کو ندامت اور حسرت اٹھانی پڑتی ہے۔ اچھے مقاصد کے لیے سفر اولاد کو والدین کے مزید قریب اور تعلقات میں سرد مہری ختم کر دیتا ہے۔ عمرے کا سفر گناہوں کے جھڑنے اور بلندی درجات کا باعث ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز دیگر مساجد میں نماز ادا کرنے سے 1000 درجے بھی افضل ہے، جبکہ حرام کاموں کے لیے سفر کرنا ضیاع اموال، فتنوں میں ملوث ہونا اور بہت سے شبہات و خواہشات کا باعث بنتا ہے۔ مزید برآں کہ انسان پہلے سے بھی بری حالت میں واپس لوٹتا ہے۔ اسی طرح چھٹیوں میں چونکہ لوگوں کے پاس فارغ اور وسیع وقت ہوتا ہے، لہذا اس میں شادی کے ذریعے نئے خاندانوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ شادی کا نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ولیمے میں فضول خرچی، عریانی، موسیقی، فوٹوگرافی، کسی قسم کا حرام کام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈالی، رات کو سکون اور دن کو ذریعہ معاش بنایا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ رات کو جلدی سو جاتے اور آخری حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھتے۔ چنانچہ ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، متفق علیہ۔ اور اگر عشاء کے بعد باتیں کرنا با جماعت فجر کی نماز سے پیچھے رہنے کا سبب بنے تو یہ حرام ہے۔ ایک مسلمان ہر وقت ہر جگہ اللہ کو نگہبان سمجھتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، باتوں کو سن رہا ہے اور دلوں کے بھید جانتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جب تم کسی کام میں مشغول ہوتے ہو تو اس وقت بھی ہم تم پر گواہ اور شاہد ہوتے ہیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ جاننا افضل ترین ایمان ہے۔ امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، رواہ ترمذی۔ سفر ہو یا اقامت، جب بھی اللہ کی حدود کو پامال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے، اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ انسان حرام کاموں کا ارتکاب کرے، متفق علیہ۔ اے مسلمانوں، برائیوں سے دور رہو، نیک اعمال کرو، اگرچہ نیک اعمال مشقت طلب ہیں، لیکن فارغ وقت گزار دینا اس سے بھی بڑا نقصان ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو اچھائی میں مصروف نہیں رکھو گے، یہ تمہیں برائی میں ڈال دے گا۔ انسان کا ہر حال خوشحالی و فراخی، عافیت و آزمائش، سفر و حضر میں امتحان ہوتا رہتا ہے، لیکن کامیاب وہی ہوگا جو تقوی کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لے اور جنت الہی کی طرف دوڑتا چلے کیونکہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جو شخص نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرے گا، اور جو برائی کا ارتکاب کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم ہرگز نہیں کرتا۔ اے مسلمانوں، دنیا کی زندگی مختصر، دنیاوی ساز و سامان فانی ہونے والا ہے، اس لیے دنیا کے ساتھ اتنا ہی دل لگاؤ جتنا ایک مسافر اجنبی علاقے سے لگاتا ہے، جتنا ایک مسافر اجنبی اپنے علاقے سے لگاتا ہے۔ دنیا داری میں اتنا ہی مصروف رہو جتنا ایک مسافر واپسی کے لیے تیاری میں مصروف ہوتا ہے۔ مومن کو دو اندیشے لاحق رہتے ہیں، ایک گزشتہ گناہوں کے بارے میں کہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا کیا کرے گا، اور دوسرا موت کے بارے میں پتہ نہیں وہ کب آ جائے۔ دانشور انسان فارغ وقت میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان میں روزوں کے علاوہ کوئی بات بھی ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ نصف شعبان کی رات یا اس مہینے کے کسی بھی رات کے بارے میں کوئی فضیلت ثبوت تک نہیں پہنچتی، اس کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اسی طرح 15 شعبان کا روزہ رکھنا بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اعمال وہی قبول ہوتے ہیں جن کے بارے میں صحیح شرعی دلائل موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔